بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر الفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد طیب. آج ہم ڈسکس کریں گے آنتوں کے انفیکشن کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر الفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. بنڈل آف تھینکس. گیسٹروانٹرائٹس معدے اور آنتوں کے شدید انفیکشن کی فارم گیسٹروانٹرائٹس ہے، جو بغیر کہہ کے یا کہہ کے ساتھ اسہال کا سبب بنتی ہے. ترقی پذیر ممالک میں بچے اوسطاً سال میں 3 سے 6 دفعہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اگرچہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے پروگرام سے اموات میں کمی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازے کے مطابق اسہال کی بیماری سے تقریباً 2.25 ملین لوگ ہر موت کا شکار ہوتی ہیں. مغربی ممالک میں اسہال کی بیماری کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ان سے مر جاتے ہیں. اسہال کی بیماری سے دوسرے گروپس جن کو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسافر جو دوسرے ترقی پذیر ممالک میں جاتے ہیں یا وہ باہم میل جول کرتے ہیں، یا پھر چھوٹے دودھ پینے والے بچے کو ہسپتال میں ہوتے ہیں. اسہال کی عام وجہ وائرل انفیکشن ہے جو بالغ لوگوں کو عام ہوتی ہے. اسہال کی وجوہات: رطوبت کے ذریعے بیکٹیریا زیادہ تر اسہال پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. جب زیادہ تر رطوبت سے چسپاں ہوں اور وہ رطوبت میں مخصوص ریسپٹرز سے چمٹ جاتے ہیں، کئی مختلف مالیکیولز ایڈیشن رسومہ کا طبی ملاب کے متعلق طریقے ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں. کچھ پیتھوجینز کے لیے انٹروپیتھوجینک اسکیرز کیا کلائی رطوبت کو تباہ کر دیتے ہیں اور بلا واسطہ پانی کی طرف سے اسہال کی وجہ بنتے ہیں. رطوبت پر حملہ کرنے والے پیتھوجنز مثلاً شگیلا اور کیمالوبیکٹرز آنتوں کی رطوبت میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں. وہ اندر داخل ہو کر جھلی نما خلیہ ایپیتھیلیا سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں. اس طرح پیچز اسہال درد کے ساتھ کی علامات پیدا کرتے ہیں. اس کو جاننے کے لیے گرام نیگیٹو سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں. عفونتی زہر کا پیدا ہونا: گیسٹروانٹرائٹس بیکٹیریا کے مختلف عفونتی زہر سے ہو سکتا ہے. انٹروورسٹکسز یہ بہت زیادہ مقدار میں سیکریشنز مواد باول لیومن میں داخل کرتے ہیں اور سیال اسہال بغیر میوکوسا کو نقصان پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. نیوروٹاکسز اور آٹومیک نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے اسہال اور الٹیاں آتی ہیں. سائنوٹاکسز اور آنتوں کی میوکوسا کو تباہ کر دیتے ہیں اور اسہال کا سبب بنتے ہیں. ایسے ٹاکسز عام طور پر بیکٹیریا کی آنتوں کی جھلی سے چمٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. ان کی مثال بنے ہوئے چاولوں کی پوائزننگ ہے. سالمونیلا بھی گیسٹروانٹرائٹس پیدا کرنے کے ذریعے سالمونیلا دونوں چھوٹے اور بڑے باؤلز پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسہال کا سبب بنتے ہیں. اس کی علامات 12 سے 48 گھنٹوں میں ظاہر ہوتی ہے. مریض کو متلی پیٹ میں درد اور بخار ہوتا ہے. اس کے بعد اسہال شروع ہو جاتے ہیں. اسہالی پیچس پیدا ہو جاتی ہے. مریض کو 3 سے 6 ہفتے سنبھلنے میں لگ جاتے ہیں. تاہم اسہال کے جراثیم کئی ہفتے تک فضلے میں موجود رہتے ہیں. صحت مند جوان مریض اس سے کم متاثر ہوتے ہیں، لیکن بچے اور بوڑھے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں. ان میں پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور بہت خطرناک حالت ہو سکتی ہے. سالمونیلا کی تشخیص: اس کی تشخیص کے لیے مریض کے خون اور فضلے کا لیبارٹری معائنہ کیا جاتا ہے. علاج کے حوالے سے مریض اینٹی بائیوٹک سپروفلوکساسین 500 ملی گرام دن میں 2 بار استعمال کریں. ایمپیسیلین 500 ملی گرام 4 مرتبہ مریض کو دیں. اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی نہ ہونے دیں. اگر بچے کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو اسے فوری اسپتال میں داخل کروائیں. بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر الفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. بنڈل آف تھینکس.